واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قسط نمبر 111 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، عباس کو پتہ ہی نہیں چل سکا تھا کہ نوشی کو اس کے منگیتر نے کس وقت اور کس طرح تلوار ماری تھی، اس لیے عباس بار بار نوشی سے کہتا تھا کہ وہ دور رہے۔ نوشی کسی وقت اتنی قریب آ گئی تھی کہ اس کا منگیتر اس پر وار کر گیا۔ عباس بن طلحہ نے دونوں کی لاشیں وہیں چھوڑی، ان کے گھوڑوں کی باگیں اپنے گھوڑوں کے پیچھے باندھی اور چل پڑا۔ وہ اتنی اچھی نسل کے گھوڑے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اسے ذرا سا بھی افسوس نہ ہوا کہ اتنی خوبصورت لڑکی ماری گئی ہے۔ اسے اطمینان ہوا کہ اللہ نے اسے اس فرض سے جو اس نے خود ہی اپنے لیے پیدا کر لیا تھا جلد ہی سبکدوش کر دیا، اور اس نے امانت میں خیانت نہیں۔ اسی رات کی بات ہے کہ سیلینوش اور نوشی بدو کے جادوگر ہامون کو قتل کر کے بدو ملازم اور منگیتر کو سوتا چھوڑ کر وہاں سے چل پڑے تھے۔ وہ مطمئن تھے کہ منگیتر اور ملازم کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ دونوں یہاں سے چلے گئے ہیں۔ دونوں کچھ دور نکل آئے تھے۔ منگیتر کو موت اس طرف لے آئی تھی، ورنہ نوشی اور عباس کو خیمے سے غائب پا کر وہ ان کی تلاش میں کسی اور طرف چل پڑا تھا۔ پھر وہ اس طرف کیوں آ گیا؟ اس سوال کا ایک جواب تو یہ ہے کہ منگیتر کو عباس کے ہاتھوں ہی قتل ہونا تھا، اور اصل جواب بھی مل گیا۔ وہ اس طرح کہ جب عباس نوشی اور اس کے منگیتر کی لاشیں وہیں چھوڑ کر اور ان کے گھوڑے ساتھ لے کر ذرا ہی دور گیا تھا کہ اسے اسی طرف سے جس طرف سے منگیتر آیا تھا دوڑتے گھوڑے کی ٹاپ سنائی دینے لگی۔ عباس نے یوں نہ کیا کہ ادھر ادھر ہو کر یا کہیں چھپ کر دیکھتا کہ اب کون آ رہا ہے۔ اس نے گھوڑا وہیں روک لیا اور آنے والے گھڑ سوار کا انتظار کرنے لگا۔ گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز قریب تر آ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد شفاف چاندنی میں اس سے گھوڑا اور گھڑ سوار کا ہیولا نظر آنے لگا۔ وہ کوئی اکیلا آدمی تھا۔ صاف نظر آتا تھا کہ اس کے ہاتھ میں تلوار نہیں۔ عباس نے اپنا ایک ہاتھ تلوار کے دستے پر رکھ لیا۔ وہ کوئی بدو ہی ہو سکتا تھا۔ وہ گھڑ سوار اس جگہ رک گیا جہاں نوشی اور اس کے منگیتر کی لاشیں پڑی تھی۔ وہ گھوڑے سے اترا اور دونوں لاشوں کے پاس بیٹھ کر انہیں دیکھنے لگا۔ چاندنی تو بڑی صاف تھی، لیکن اتنی دور سے چہرہ نہیں پہچانا جاتا تھا۔ عباس کو یوں لگا جیسے وہ نوشی کا بدو ملازم ہے۔ عباس اس کی طرف چل پڑا۔ وہ بدو ملازم ہی تھا جو عباس کو اپنی طرف آتا دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ عباس گھوڑے سے اترا اور اس کے پاس چلا گیا۔ اس ملازم سے اسے کوئی خطرہ نہیں تھا، اس لیے وہ ملازم تھا، اور دوسرے اس لیے کہ وہ بدو تھا۔ یہ کیا ہوا ہے؟ بدو ملازم نے ڈھیلی سی آواز سے پوچھا۔ اس بدقسمت کو موت ادھر لے آئی تھی، عباس نے کہا، اور تمہاری یہ شہزادی اسی منگیتر کے ہاتھوں قتل ہوئی ہے۔ یہ شخص میری تلوار سے مارا گیا ہے۔ کیا تم ان کے پیچھے آئے ہو؟ میں شہزادی کے پیچھے آیا تھا، ملازم نے جواب دیا۔ بڑی اچھی شہزادی تھی، مجھے ملازم سمجھتی ہی نہیں تھی۔ اس کے آنسو نکل آئے۔ بدو ملازم نے عباس بن طلحہ کو بتایا کہ منگیتر کس طرح اس طرف آ گیا تھا۔ ہوا یوں تھا کہ جب عباس اپنے خیمے سے زینے لے کر نکل رہا تھا تو اس ملازم کی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ چونکہ چھوٹی حیثیت کا آدمی تھا، اس لیے عباس سے یہ پوچھنے کی جرات نہ کی کہ وہ زینے کہاں لے جا رہا ہے، لیکن یوں کیا کہ جب عباس نکل گیا تو ملازم نے اٹھ کر اسے دیکھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ ملازم نے عباس کو گھوڑوں پر زین کستے دیکھا، پھر عباس اور نوشی کو گھوڑوں پر سوار ہوتے دیکھا، اور پھر یہ دیکھا کہ وہ کس طرف گئے ہیں۔ اس نے یہ جرات بھی نہ کی کہ نوشی کے منگیتر کو بتاتا کہ عباس اور نوشی کہیں چلے گئے ہیں۔ وہ اپنے خیمے میں جا کر بیٹھ گیا۔ خاصا وقت گزر گیا تو بدو ملازم نے نوشی کے منگیتر کو دیکھا کہ وہ خیمے سے نکل کر چند قدم آگے جا کے رکا تھا اور ہامون کے خیمے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ذرا دیر وہاں رک کر منگیتر ہامون کے خیمے کی طرف چلا گیا۔ اس وقت ملازم اپنے خیمے سے باہر آیا اور منگیتر کو دیکھنے لگا۔ اس وقت بھی اس نے یہ ہمت نہ کی کہ منگیتر کو بتا دے کہ وہ دونوں کہاں چلے گئے ہیں۔ کچھ وقت بعد منگیتر دوڑتا ہوا اپنے خیمے کی طرف آیا۔ اس وقت ملازم آگے ہوا اور پوچھا کہ وہ کیوں دوڑا آ رہا ہے۔ منگیتر نے اسے بتایا کہ ہامون مرا پڑا ہے اور وہ بدو یعنی عباس اور نوشی کہیں بھی نظر نہیں آ رہے۔ تم ضرور جانتے ہوگے کہ بدو کہاں رہتے ہیں، نوشی کے منگیتر نے ملازم سے کہا۔ وہ بدو ہامون کو قتل کر کے نوشی کو اپنے ساتھ لے گیا ہے، وہ یقیناً اسے اپنے گھر لے گیا۔ آؤ میرے ساتھ چلو اور مجھے بتاؤ کہ یہ بدو کہاں کہاں رہتے ہیں، ان کے سردار سے مجھے ملاؤ۔ ملازم ابھی اسے کچھ بتا ہی نہیں سکا تھا کہ منگیتر دوڑتا اپنے خیمے میں گیا اور زین اٹھا لایا۔ اس نے ملازم سے کہا کہ فوراً اپنی زین اٹھا لائے اور گھوڑا تیار کرے۔ ملازم نے اسے بتایا کہ سیلینوش اور نوشی اس طرف نہیں گئے جدھر بدو رہتے ہیں، وہ فرما یا بلبیس کی طرف گئے ہیں۔ یہ بدو سیلینوش نہ فرما جائے گا نہ بلبیس، نوشی کے منگیتر نے بپری ہوئی آواز میں کہا۔ تم
تم یہ بتاؤ کیا اس طرف بھی بدوؤں کے کوئی قبیلے رہتے ہیں؟ بہت دور جا کر راستہ دائیں کو مڑتا ہے، ملازم نے جواب دیا۔ یہ راستہ خاصا آگے جا کر پھر بائیں کو مڑتا ہے اور کچھ اور آگے جا کر ایک علاقہ آتا ہے جس میں بدوؤں کے 2 قبیلے رہتے ہیں۔ کیا تم سیلینوش کو جانتے ہو؟ منگیتر نے پوچھا۔ وہ کون سے قبیلے کا سردار ہے؟ نہیں، ملازم نے جواب دیا، میں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا۔ مجھے کچھ ایسا شک بھی ہوتا ہے کہ یہ شخص بدو ہے ہی نہیں۔ مجھے بھی یہی شک ہے، منگیتر نے کہا۔ وہ لڑکی کو لے اڑا ہے، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ ملازم نے غلامانہ سے انداز سے بات کرتے ہوئے اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ وہ گھوڑا اتنی تیز نہیں دوڑا سکتا اور اگر کہیں لڑنے کی ضرورت محسوس ہوئی تو وہ لڑ بھی نہیں سکے گا۔ نوشی کا منگیتر اس قدر غصے اور ایسی جلدی میں تھا کہ ملازم کو اپنے ساتھ چلنے پر مجبور نہ کیا اور گھوڑا دوڑا دیا۔ ملازم نے عباس کو بتایا کہ نوشی کا منگیتر تو چل پڑا لیکن وہ خود وہاں زیادہ دیر رک نہ سکا۔ اس نے سوچا کہ اب اپنے ہی گھر چلا جائے اور واپس بلبیس نہ جائے اور شاہی محل کی سیاست سے تنگ آ گیا۔ سوچ کر وہ اپنے قبیلے کی طرف چلنے لگا تو اسے نوشی کا خیال آ گیا۔ اس نے سوچا کہ ایسا نہ ہو نوشی واپس بلبیس چلی جائے تو پھر وہ اپنے 2-4 فوجی اس کے قبیلے میں بھیج کر اسے گرفتار کروا کر بلا لے گی۔ اصل بات یہ تھی کہ بدو ملازم کوئی فیصلہ بھی نہ کر سکا اور بلبیس کی طرف چل پڑا۔ اس نے راستے میں نوشی اور اس کے منگیتر کی لاشیں دیکھی تو وہیں رک گیا۔ عباس نے اسے سنایا کہ یہ دونوں کس طرح مرے ہیں، پھر اسے کہا کہ وہ بلبیس جائے تو نوشی کے ماں باپ کو بتائے کہ کیا واقعہ ہوا تھا، لیکن ملازم نے کہا کہ اب تو وہ اپنے قبیلے میں ہی جائے گا کیونکہ اسے ڈر ہے کہ وہ بلبیس گیا تو نوشی کا جرنیل باپ غصے میں اسے ہی قتل کر دے گا۔ یہ مسئلہ عباس بن طلحہ کا نہیں تھا، نوشی کے والدین کو اطلاع ملتی نہ ملتی، بدو ملازم وہاں سے جاتا یا اپنے قبیلے میں چلا جاتا، عباس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہ تھا۔ عباس فرما کی طرف چل پڑا۔ عباس بن طلحہ 1.5 یا 2 دنوں کی مسافت کے بعد فرما پہنچا اور سیدھا سپہ سالار عمرو بن عاص کے پاس گیا۔ عباس عمرو بن عاص کے جاسوسی کے اس نظام کا بہت ہی بڑا قابل اور دانشمند فرد تھا جو انہوں نے سارے مصر میں ایک جال کی طرح پھیلا دیا تھا۔ عباس 1 مہینے اور کچھ دن بعد جاسوسی کا مشن پورا کر کے واپس آیا تھا۔ کوئی نئی خبر لائے ہو؟ عمرو بن عاص نے عباس سے پوچھا۔ عباس نے اپنی جاسوسی کی پوری رپورٹ سپہ سالار کو پیش کی اور آخر میں نوشی اور ہامون کا واقعہ سنایا۔ کوئی ایک بھی بات چھپائی نہیں اور ذرا سی تفصیل سنا ڈالی۔ سپہ سالار نے عباس کو ہلکی سی سرزنش کی کہ وہ خواہ مخواہ دوسروں کے مسائل میں اپنی ٹانگ اڑاتا ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ لڑکی کے منگیتر کے بجائے وہ منگیتر کے ہاتھوں قتل ہو جاتا۔ میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں تھا سپہ سالار، عباس نے کہا۔ میں نے جب لڑکی کی زبانی سنا کہ وہ ان بدوؤں کو رومی فوج میں شامل کرنے کے لیے آئی ہے اور اس کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ بدوؤں کا جو لشکر مسلمانوں سے جا ملا ہے اسے ورغلا کر مسلمانوں سے ہٹایا جائے، تو میں نے اپنا فرض سمجھا کہ اپنی شناخت بدل کر ان کے ساتھ ہو لوں۔ یہ دیکھنا بہت ہی ضروری تھا کہ یہ لوگ کیا کارروائی کرتے ہیں اور انہیں کچھ کامیابی حاصل ہوتی ہے یا نہیں۔ ہمارے لیے یہ معاملہ بڑا ہی اہم اور نازک۔ اس ہامون جادوگر کو میں نے ایک تو اس وجہ سے قتل کیا کہ وہ ایک ایسی لڑکی کی آبرو ریزی کرنا چاہتا تھا جو اس کے لیے رضامند نہیں تھی اور اس سے نفرت کرتی تھی۔ اسے قتل کرنے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ مجھے پتا چلا کہ بدوؤں کے سرداروں پر اس کا ایسا اثر ہے کہ وہ اس کے اشاروں پر چلتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ ایسا نہ ہو جائے کہ یہ شخص اس لڑکی کو حاصل کرنے کی خاطر سرداروں سے کہہ دے کہ وہ اپنا ایک لشکر تیار کر کے رومی فوجی کو دے دے۔ میں نے ہامون کو قتل کر کے یہ خطرہ ہی ختم کر دیا۔ پھر شاہی خاندان کی یہ لڑکی بھی ماری گئی اور اس کا منگیتر بھی۔ اب ایسا کوئی خطرہ نہیں کہ اس علاقے کے بدو رومیوں سے جا ملیں گے اور ہمارے پاس آئے ہوئے بدو ہمارا ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ یہ بھی دیکھے سپہ سالار، ان دونوں سے کتنی اہم معلومات مل گئی ہیں۔ بعض معلومات کی تصدیق ہو گئی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں رہا کہ مقوقس اور اطرابن آپس میں متفق نہیں کہ وہ مصر کا دفاع کس طرح کریں۔ مقوقس محتاط رویہ اختیار کرنا چاہتا ہے اور اطرابن لڑنے کے حق میں ہے۔ اس رومی لڑکی نے مجھے بتایا کہ ہرکل نے ان دونوں کو پورے اختیارات دے دیے ہیں، لیکن یہ بھی کہا ہے کہ قبطی عیسائیوں پر نظر رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بغاوت کر دیں۔ اس صورت میں مصر کو مسلمانوں سے بچانا ممکن نہیں رہے گا۔ لڑکی شاہی خاندان کی تھی، اس لیے میں نے اس کی ہر بات قابل اعتماد سمجھی۔ وہ ہرکل کے خلاف نفرت کا اظہار کرتی اور کہتی تھی کہ وہ ہمت ہار بیٹا ہے۔ شام کی شکست نے اس کی کمر توڑ دی ہے، اس لیے مصر سے دور رہنا چاہتا ہے کہ ایک اور شکست کا داغ اس کے ماتھے پر نہ لگے۔ یہ بدو ہمارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، عمرو بن عاص نے کہا۔ انہیں ہم نے فرما کا
माल गनीमत इसी हिसाब से दिया है जिस हिसाब से हमने अपने लश्कर में तकसीम किया है। वो बहुत ही खुश हैं। आखिरी फैसला तो आपको ही करना है। सिपा सलार अब्बास बिन तलहा ने मशवरा दिया। मैं जो कुछ देख आया हूँ इसके पेश नज़र मेरा मशवरा ये है कि आपको कुमक का इंतज़ार नहीं करना चाहिए और फ़ौरन पेश कदमी करके बिलबीस पहुँचना चाहिए। रूमियों को संभलने और दम लेने का मौका ना दें, इन्हें सोचने की मोहलत ना दें। सिपा सलार उमर बिन आस को किसी के मशवरे की ज़रूरत नहीं हुआ करती थी। वो गैर मामूली तौर पर दानिशमंद और जुर्रतमंद थे। इनमें खालिद बिन वलीद वाली सिफ़ात पाई जाती थी। हज़रत उस्मान रदी अल्लाह अन्हु ने अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु से कहा था कि उमर बिन आस को मिस्र पर हमले की इजाज़त ना दी जाए, क्योंकि ये हज़रत खालिद बिन वलीद की तरह बेखतर और बेधड़क ऐसे ख़तरों में कूद जाते हैं जहाँ मुजाहिदीन के पूरे लश्कर की हलाकत साफ नज़र आने लगती है। तारीख़ गवाही देती है कि सिपा सलार उमर बिन आस कुमक के इंतज़ार में वक्त ज़ाया करने के हक़ में नहीं थे। उन्होंने पहले ही लश्कर को तैयारी की हालत में रखा हुआ था और अपने मातहत सालारों और कमांडरों से कह दिया था कि वो दुश्मन के ताक़ुब में रहें और इसे दम ना लेने दें। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मज़ीद जारी है। किस नंबर 112 में देखना मत भूलिएगा।